بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر ذکر کے درمیان، ہر دعا کے بیچ ایک ایسا درود چھپا ہوا ہے جو بندے کو براہ راست اللہ کے قرب کے دروازوں تک لے جاتا ہے؟ یہ درود وہ ہے جسے درود خضری کہا جاتا ہے، اور سننے والے عزیزوں، یہ درود ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ عطا ہوتا ہے، چنا ہوا ذکر ہے مخصوص روحوں کے لیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ذکر ہمارے دل کو بار بار یاد آئے، سمجھ لو وہی ہمارے نصیب کا ذکر ہے۔ تو جو شخص بار بار درود خضری کے بارے میں سنتا ہے یا اس کی طرف دل خود بخود مائل ہوتا ہے، یقین جانیے وہ عام شخص نہیں ہوتا، اسے رب کریم خود اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت، اس کا باطن، اس کا مزاج، سب کو رب نے اسی ذکر کی طرف جھکا دیا ہوتا ہے۔ درود خضری ایک عام درود نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، جنہیں رازوں کا نبی کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے ذکر اسرار بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ذکر جس کے اندر بے شمار روحانی راز پوشیدہ ہیں۔ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ درود خضری پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی روح تبدیل ہونے لگتی ہے، اور یہی تبدیلی 3 غیبی نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی غیبی نشانی سبز نور اور سکون کا نازل ہونا۔ درود خضری پڑھنے والے کے دل کے گرد ایک نوری احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہیں سبز رنگ کا نور محسوس ہوتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی سبز روشنی اتر رہی ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں سبز رنگ علم، شعور، الہام اور فیض خضر کی علامت ہے۔ جب بندہ درود خضری میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے دل پر سبز تجلی اترنے لگتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس کا دل فیض خضر کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ لمحہ دراصل روحانی بیداری کا آغاز ہوتا ہے۔ اب بندہ ظاہری علم سے نکل کر باطنی علم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اب دوسری غیبی نشانی کیا ہے؟ خوابوں میں روحانی اشارے اور رہنمائی۔ درود خضری پڑھنے والا جب روحانی طور پر ترقی کرتا ہے تو اس کے خواب عام نہیں رہتے، وہ خواب اشاروں اور نورانی مناظر میں بدل جاتے ہیں۔ اہل دل کہتے ہیں کئی عاملین درود خضری نے بتایا کہ انہوں نے خوابوں میں سبز لباس والے بزرگ دیکھے، یا روشنی میں لپٹا ہوا ایک نورانی وجود۔ یہ دراصل حضرت خضر علیہ السلام کی باطنی توجہ کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح خضر الوقت کے فیض سے جڑ جاتی ہے، ایسا فیض جو خاموشی سے دل میں علم اتارتا ہے، جو روشنی بن کر سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب تیسری غیبی نشانی باطنی جرت اور فہم خضر کا پیدا ہونا۔ درود خضری پڑھنے والے کے اندر غیب سے ایک سمجھ، ایک روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، وہ فیصلے الہام کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دل کہہ رہا ہو یہی راستہ درست ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے۔ صوفیہ نے اسے فہم خضری کہا ہے، یعنی وہ بصیرت جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، جو دل میں نور بن کر اترے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے اللہ سمجھ دے دے اسے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جسے نور خضری عطا ہو جائے وہ باتوں سے نہیں بلکہ اشاروں سے سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت روحانی ترقی کے
دوسرے دروازے کی علامت ہے، جہاں انسان کے دل میں خاموش الہام بولنے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں سبز نور، روحانی خواب اور فہم خضری اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے روحانی سفر کو قبول فرما لیا ہے۔ درود خضری وہ دروازہ ہے جس پر اجازت کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ یہ راستہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جنہیں رب بلا لیتا ہے۔ درود خضری پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، ان پر رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ یہ ذکر دلوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس کے اختتام پر اللہ کی قربت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور سکون دل ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی طلب ہے زندگی میں تو بس اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ملے اور بے پناہ ملے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔